عامر صاحب آپ کی اجازت سے میں عروج سے نا کافی ٹائم سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مردوں میں مطلب بہت ریئر ہوتا ہے جیسے آپ نیزہ بازی کرتی ہیں تو پہلی دفعہ جب جیت کے بعد وہ ہوتا ہے نا مرد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں شور و غوغا مچا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ تو ایک عورت کی طرف سے اس قسم کی فیلنگز آنا شور مچایا تھا تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ اچھا شور مزے کی بات یہ تھی میرا نام بھی تھوڑا سا آئی تھنک عروج کی کبھی لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے تو جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی نا تو ان کو خیال نہیں ہوا کہ عورت ہو. اچھا تو جب میں دوڑ گئی تو پہلی دفعہ انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بھی دوڑ گئی ہے اور پھر قلعہ بھی اٹھا لیا اور پھر اٹھاتے گئے پھر پوری ٹیم نے اٹھایا تو وہ بڑا ایک ادھر فارنرز آئے ہوئے تھے تو کمنٹیٹر نے بھی بڑا اس کو گلوریفائی کیا. شور میرے فیملی نے میرے بھائی بھابیاں ان کے بچے میرے ماں باپ سب پریزنٹ تھے اور ہر کیمرے سے صرف ان کی چیخوں کی اور ہوٹنگ کی آواز تھی تو جتنی میری فیملی نے سیلیبریٹ کر لیا تو مرد حضرات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خاتون تھی عروج. مجھے لگتا ہے یہ اوپر سے انہوں نے پگڑی بھی پہنا تھی تو وہ آئی تھنک میں نے دیکھی آپ کی بڑی خوبصورت تصاویر ہیں. میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا رہا اور سب سے زیادہ سینس آف سیٹسفیکشن کب آئی آپ کو؟ آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ یو نو ٹو ڈو سم تھنگ یونیک ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ کیونکہ جب آپ کچھ مختلف کر رہے ہوتے ہو جو آپ کی کنٹری میں کامن نہیں ہوتا پاپولر نہیں ہوتا اس پہ یو نو اس پہ یعنی کہ لائٹ شائن کرنا اس پہ لوگوں کی اٹینشن لانا آئی تھنک وہ آپ یو نو اسی طرح پھر جو کنٹری ہے وہ گروتھ کی طرف بھی جاتی ہے آبویسلی اور آئی تھنک کہ اگر آپ کوئی ڈفرینس بنانا چاہتے ہیں یو نو ملک میں دنیا میں کچھ بھی تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ یو ہیو ٹو آپ کو کچھ مختلف کرنا پڑے گا یو نو دے سے ٹو میک اے ڈفرنس یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ ان آرڈر ٹو میک اے ڈفرنس تو آئی تھنک یہ میرے لیے آئی تھنک از بن سم تھنگ دیٹ آئی ایم quite proud of کیونکہ obviously پاکستان جیسی کنٹری میں جدھر آپ کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ملیں گی جس طرح باہر کے ملکوں میں ملتی ہیں اس طرح آپ کو یو نو جس طرح ہم نے کہا ہے کہ آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی جنرلی اور اس میں آپ نے پھر بھی آپ پرسو کر رہے ہو آپ پش کر رہے ہو آپ کو کوئی اتنی مانیٹری بینیفٹ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی ہمارا ویسے کریڈٹ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے اس کے باوجود ہماری خواتین جو ہے وہ ہم پھر بھی وہ چیز پرسو کر رہے ہوتے ہیں. وائی بیکاز ہمیں اس چیز کا ایک پیشن اب صرف اب دیکھیں جو بھی ہم یہ اسپورٹس کھیل رہے ہیں یا اسپورٹس پریزنٹنگ کی بات کریں جو بھی یہ خواتین کا اس میں کام کرنا یا جو بھی ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے تو اگر آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑیں گی اس چیز میں آنے کے لیے اس چیز میں آگے بڑھنے کے لیے جو آپ کو ڈبل ٹرپل مردوں کے مقابلے میں محنت کرنی پڑتی ہے بالکل اس کے لیے پیشن بڑا ضروری ہے. ایگزیکٹلی اور یو نو آپ کا پیشن ہی ہے آپ کی وہ اندر والی جو آپ کی ایک فائر ہوتی ہے وہی آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے کیونکہ آپ کو اس طرح کے بینیفٹس نہیں مل رہے جو اگر آپ کوئی اور کام اچھا میں آپ کا دیکھ رہی تھی آپ نے بہت سارے کام جو ہیں وہ نمٹا دیے ہوئے میں سب سے مشکل کام کیا تھا ہوسٹنگ تھا یا کھیلوں کے اوپر تجزیے دینا تھا یا کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لگی اور اس کے لیے آپ کو ٹف ٹائم بھی ملا؟ دونوں کی بہت ہی آئی تھنک یو نو ان کی ڈیفیکلٹیز ہیں مختلف طریقوں سے لائک یو نو ان ڈفرینٹ ایریاز لیکن آئی اسٹل تھنک کہ ایک ٹینس میچ کھیلنا اس میں کمپیٹ کرنا آئی تھنک اس سے پھر کیونکہ وہ ایک تو فزیکلی اٹس سو اسٹریسفل آن یور باڈی یو نو یو ہیو ٹو بی سپر فٹ نو میٹر واٹ آپ کو کنٹینیوسلی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے محنت کرنا ایک چیز ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی ریپیٹیٹیولی کنسسٹنٹلی اس چیز پہ آپ نے محنت کرنا وہ بھی ایک یو نو ود آئی وڈ سے ایک اٹ ہیز ٹو بی ود اے ڈائریکشن لیس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ میچ میں جاتے ہو ایک پریشر بھی ہوتا ہے جیت ہار کا بھی ہوتا ہے ہار گئے تو کیا ہوگا جیتے تو کیا ہوگا اور آئی تھنک جو ایک ٹینس میچ ہوتا ہے وہ جو لائف ہوتا ہے اس کو کافی ممک کرتا ہے کیونکہ ٹینس میچ میں بھی اگر آپ پوائنٹ ہار گئے تو آپ ادھر اگر آپ نے ہار مان لی تو آپ میچ ہار جاؤ گے. زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے اف یو ڈاؤن you know you have to get back up. نائلہ بھی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پوچھنا چاہتی تھی ہاں بالکل میں نائلہ سے پوچھنا چاہتی نائلہ اتنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اگلا ہدف کیا ہے کیا کرنا چاہتی ہیں آگے کون سی ایسی چوٹی ہے جس کو آپ سر کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا پلان کبھی بھی نہیں تھا زیادہ ماؤنٹین سمٹ کرنے کا لیکن مجھے اتنی مخالفت ہوئی کہ میں نے اس کے بعد ڈیسائڈ کیا تھا کہ I will climb as many peaks انشاءاللہ as I can اور میں نے دنیا کی 14 پیکس ہیں جو 8000 میٹر سے اوپر ہیں ان میں سے 11 کر لی ہیں 3 رہ گئی ہیں اور میں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ I will leave for Nepal to attempt کنچنجنگا اور میری دعا ہے خود بھی اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے میرے ایکسپیڈیشن نہ صرف کنچنجنگا جو بلکہ اس کے بعد بھی جو 2 اٹیمپٹس ہوں گی وہ میری خیر خیریت سے ہوں and I am aiming to be inshallah the first Pakistani woman and also اس کے علاوہ I'll be one of the very few handful of women ابھی تک صرف 10 لڑکیاں ہیں دنیا میں 10 خواتین ہیں جنہوں نے
14 पीक समिट किए हैं, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये मेरी कामयाबी होगी बल्कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी होगी। चलिए आमिर साहब, नाइला का जवाब तो हमने ले लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईद के हवाले से हमारे साथ जो मेहमान हैं इनसे ये भी पूछना चाहिए कि ईद का फर्स्ट डे ऐसे अमूमी तौर पे सेलिब्रेट कैसे करती हैं, और ईद के लिए जो आपको देख रहे हैं लोग उनके लिए पैगाम क्या है। समीना, आपका फर्स्ट डे कैसे सेलिब्रेट होता है, या ओवरऑल ईद आपकी कैसे सेलिब्रेट होती है? यूजुअली यही होता है कि उठ के एक दूसरे से ईद मिलना, या फिर जो रिलेटिव्स है वो आपके घर आते हैं उनसे ईद मिलना और मिल के सेलिब्रेट करना ईद। और बाकी देखने वालों को मेरा ये मैसेज होगा, स्पेशली ख़वातीन को, कि कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड कभी भी ये मत सोचेगा कि मैं नहीं कर सकती। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। घुड़सवारी बड़ी एक डिफरेंट चीज़ आप गेम खेलती हैं, तो ईद भी कोई डिफरेंट तरीके से मनाती हैं, और क्या कहना चाहेंगी नाज़रीन को? मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ, हमारी पूरी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है, तो ईद का दिन तो बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, फिर एक दावत होती है वालिद के घर पे, उसमें भी सारी फैमिली और उनके जितने करीबी लोग होते हैं वो बुलाए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा गुजर जाता है। और फिर ईद के अगले दिन जो होता है वो गांव होता है, जिसमें एक ईदी का अलग सिस्टम होता है, बच्चे आते हैं गांव से ईदी लेने और वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होती है। तो ये बना क्या लेती हैं ईद पे? अच्छा, आप अब्बा के घर तो जाती हैं दावत पे, खुद क्या लेके जाती हैं? मज़े की बात ये कि जब वालिदैन के घर आप जाओ ना, तो आपको इतनी कोई स्ट्रेस नहीं होता कि कुछ खास लेके जाना है, तो मुझे जो उस वक्त पसंद आए ना। सब यूथ को आप क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन, यंग लड़कियों को? मैं कहूँगी कि देखें, जो अगर आप थोड़े पॉजिटिव लेंस से देखें तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस दुनिया में, वो एब्सोल्युटली द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ लिमिटलेस। अगर आप कोई चीज़ आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो आप डरिए मत, क्योंकि यू नो बस आप थोड़ा सा पुश करते रहेंगे तो उसके बिल्कुल जब आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो आप थोड़ा ही पुश करेंगे आगे, तो आपको वो यानी कि अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। और आई थिंक कि अपना पैशन परस्यू करना इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। तो आप वो चीज़ यू नो जिस तरह इन्होंने भी कहा कि यू नो you just have to believe in yourself। और कहते हैं कि you know हम टैलेंट की बात तो करते हैं, लेकिन आई थिंक कि एक जो सबसे बड़ा टैलेंट है वो होता है मेहनत करना, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। तो आई थिंक कि अगर you know आप मेहनत कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में मेहनत कर सकते हैं, तो आप कभी अपने दिमाग को लिमिट ना करें, और आपको ये पता होना चाहिए कि यू नो एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि जो लोग हमें देख रहे हैं ना वो कह रहे होंगे महक बातें तो बड़ी कर लेती है, ये भी बताए बना क्या लेती है? सिर्फ बातें कर लेती है, कुछ किचन में जाके बना भी लेती है? ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मुझे खाने का बहुत शौक है, यानी कि आई लव इट बहुत यंग एज से। लेकिन मैंने कुकिंग ट्राई तो की भी है, नहीं मैंने कुकिंग ट्राई की भी है, बिरयानी वगैरह मैंने एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन बन गई थी, बस ट्राई नहीं अच्छी थी, इट वाज गुड, लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं सबने खाई थी, थैंक गॉड। मैं थोड़ी नर्वस थी, मैंने कहा पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे कुकिंग का इतना शौक नहीं है, यानी कि मैं कर लेती हूँ अगर करनी हो, लेकिन मजबूरी में बना लेती हूँ हल्का। हाँ, यानी कि नाश्ता वगैरह बनाना हो तो वो ऑब्वियसली बना लेती हूँ, लेकिन मुझे जनरली आई मीन ऑब्वियसली जब करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ।